زیادتی ہم اپنے بچے پر کرتے ہیں، وہ جب ہمارا بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، 3.5 سال کا ہوتا ہے، ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، حالانکہ 7 سال تک تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس کو زندگی میں نے دی ہے، اس کو جان میں نے دی ہے، تو 7 سال تک تو تم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے جس اللہ نے زندگی دی ہے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اس بچے کو 3 سال کی عمر میں اسکول جانے پہ کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ہم اپنے بچے کو 3 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں، زبردستی بھیجتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے بچے کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم یا نماز پڑھنے کا کہنے کا شریعت حکم دیتی ہے، اور ہم جوان ہونے کے بعد بھی بچے کو نہیں کہتے کہ بیٹے نماز کو جایا کرو۔ جتنی سختی یا جتنی کوشش ہم بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش اگر ہم نماز پر لانے کے لیے کریں تو ہمارا بچہ کیسے کیا بن سکتا ہے؟ لیکن چونکہ فطرت سے ہٹ کر ہم پرورش کرتے ہیں، اس لیے فطرت سے ہٹ کر وہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے اور اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرتا ہے، کیونکہ اس کو تمیز سکھائی ہی نہیں گئی، اس کو جھکنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کا بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر انسانی رویہ ہے، یا جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر کے اس بچے سے اس کی معصومیت اور اس کی انسانیت چھین لیتے ہیں، یہ ہمارے وہ اقدامات ہیں۔ اور ہمارے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ بچہ جو گھر سے سیکھتا ہے وہی اس کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بچے کی تربیت 70 سے 80% اس کی ماں کرتی ہے، باقی 20 سے 30% اس کا معاشرہ یا اس کا استاد یا اس کا تعلیمی ادارہ کر سکتا ہے، کیونکہ تربیت کے لیے چھوٹی عمر ہے۔ جیسے بچہ باتیں کرنا سیکھتا ہے، سننا سیکھتا ہے، وہی عمر اس کی تربیت کی ہوتی ہے، اور وہ اس کی ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ تو بچے کی تربیت 70 سے 80% اس کی ماں باپ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کی تربیت اچھی کر لیں تو وہ جس معاشرے کے اندر بھی چلا جائے گا، اپنے ماں باپ کی تربیت کا اثر اس پر نمایاں نظر آئے گا۔